بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.net چینل سے آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے۔ کرونا وائرس کے متعلق کافی مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کل جیسے کہ لاک ڈاؤن ختم ہو چکا ہے اور معاشی سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں، کیونکہ کافی عرصے سے یہ لاک ڈاؤن تقریباً 1-1.5 مہینے سے چل رہا تھا، تو اس کے حوالے سے اب یہ بتانا چاہیں گے کہ کیا پوزیشن ہے ہاسپٹلس کے اندر، اور کیا یعنی کہ ہاسپٹل جو مزید مریض ہیں اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا ان کا علاج معالجہ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ہاسپٹل کی تعداد کتنی ہے اور ہاسپٹل میں بیڈز کی تعداد کتنی ہے، اس کے علاوہ کیا فیلڈ ہاسپٹل اس کا آسان حل ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے۔ کورونا وائرس کے لیے کیا فیلڈ اسپتال آسان حل ہے؟ پاکستان کے مختلف شہروں میں قائم زیادہ تر فیلڈ اسپتالوں میں تاحال معمولی سے زیادہ درمیانی درجے کے بیمار کووڈ-19 کے مریضوں کو رکھا جا رہا ہے۔ زیادہ علیل ہونے والے مریضوں کو ہاسپٹل میں قائم ICU یعنی کہ انٹینسیو کیئر یونٹ میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ تاہم آنے والے دنوں میں یہ صورتحال بدل سکتی ہے۔ تاہم معمولی نوعیت کے مریضوں کی مناسب دیکھ بھال کو یقینی بنانے کے لیے لگ بھگ ہر 30 بستروں کے لیے 84 ڈاکٹرز کی ضرورت ہوگی، جو 6 گھنٹے کی دورانیے میں کام کرتے ہیں۔ یعنی کہ فیلڈ اسپتالوں کے لیے حکومت کو نئے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف بھرتی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لاہور کے ایکسپو سینٹر کے لیے بھی نئے ڈاکٹر بھرتی کیے گئے تھے، تاہم اسی فیلڈ اسپتال میں موجود مریضوں نے حال ہی میں مسلسل 2 روز اسپتال میں گندگی نہ اٹھانے اور ناقص سہولیات کی فراہمی پر انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا تھا۔ اب اس بات کی اہمیت بہت ضروری ہے کہ ڈاکٹرز کی تعداد بھی فیلڈ ہاسپٹل تو تیار کر دیے گئے، لیکن اس کے لیے عملہ جو ہے وہ بھی فوری طور پر تیار رہنا چاہیے، تاکہ اگر ضرورت پڑے تو ڈاکٹرز بھی اویلیبل ہوں، اور جو پیرامیڈیکل اسٹاف ہے جس میں نرسز ہیں اور دوسرے صفائی ستھرائی کا اسٹاف ہے وہ بھی فوری طور پر موجود ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے حکومتوں کو فوری طور پر توجہ دینی چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ مریضوں کی تعداد بڑھ جائے اور اس وقت جو نا ڈاکٹرز اویلیبل نہ ہوں، اور جو پیرامیڈیکل اسٹاف ہے، نرسز اور صفائی ستھرائی کرنے والا جو اسٹاف ہے وہ بھی وہاں پر موجود نہ ہو۔ اس کے لیے کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ جو کچھ NGOs ہیں وہ بھی ہاسپٹلس وغیرہ کے حوالے سے کام کرتے ہیں، ان کی بھی فوری مدد حاصل کر لی جائے، تاکہ ایسی صورتحال میں ایک دم جو ہے مسائل پیدا نہ ہوں اور لوگ جو ہے نا ہلاکتوں کا شکار نہ ہوں۔